عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں اور بڑے دلیر اور پاؤں سے لنگڑے، اور احد کے میدان کے لیے جب لشکر میں جانے کی باری آئی تو اپنے بچوں کو بھیجا اور خود بھی تیار ہو گئے۔ تو لنگڑے تھے، معذور تھے، تو بیوی جو عورتوں کے بھی جذبات تھے، انہوں نے کہا کہیں رہ نہ جائے، حضور نے تو معذوروں کو منع کیا ہے۔ بچے کہنے لگے معذوروں کو منع کیا، معذور نہیں جا سکتے جہاز سے۔ تو بیوی نے جب دیکھا نا کہ نیت بدل رہی ہے تو بیوی نے کہا کہ میں تو پہلے ہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ جان بچا کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش میں، تو اس پہ اٹھے قسم کھا لی، اللہم لا تردنی الی اہلی، آسمان کی طرف دیکھا، دعا مانگی، اے اللہ کیسے نکل رہا ہوں، خاندان کو چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ لوٹا کے یہاں ان کے درمیان مجھے نہ لے کے آنا، تیرے لیے جا رہا ہوں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، کم قیمتی کی وجہ سے نہیں، میں تو اپنی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اور حضور کی اجازت کی وجہ سے ایک آتی نا آدمی کہ رہ جاؤں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے دل میں کہا کہ یادہ جاؤں گا، اور جا کے حضور کے سامنے پیش ہو گئے۔ لنگڑے تھے تو حضور نے کہا کہ بھئی معذوروں کو اجازت ہے، تمہارے نہ جانے میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا، میرے بچے بھی جائیں گے، اور بھی لشکر کے اندر چلے گئے اور جا کے احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ بعد میں جب احد کے میدان کے شہداء کو اکٹھا کیا گیا، 70 کے قریب شہداء تھے، ان کو جب اکٹھا کیا تو عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ان کو بھی اٹھایا گیا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، قرآن کہتا خبردار مردہ نہ کہنا ان کو کہ زندہ ہیں، اللہ کے حکم میں ہیں، اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور اللہ ان کو بلند درجات بھی اللہ ان کو دے چکا ہے۔ تو پھر ان کو اٹھائے گھر والوں نے کہا گھر لے کے آتے ہیں، اونٹ کے اوپر بٹھایا، اونٹ کے اوپر ان کی جسم کو رکھ کے مدینہ کی طرف انہوں نے کیا، اور جیسے مدینہ کی طرف کیا تو بیٹھ گیا۔ انہوں نے بہت اس کو اٹھانے کی کوشش کی، نکیل پکڑا تو ہمارا اٹھے ہی نہ۔ انہوں نے دوسری طرف اس کا رخ پھیرا اور فوراً اٹھ کے چل پڑا، پھر انہوں نے ادھر سے مدینہ کی طرف پھوڑا اور پھر فوراً بیٹھ گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی، اٹھے ہی نہ۔ حضور کی خدمت میں آئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ عمر بن جموح کو مدینہ لے جا کے دفن کرنا ہے، لیکن جب ادھر کو موڑتے ہیں اونٹ بیٹھ جاتا ہے، سواری چلتی نہیں ہے، دوسری سمتوں میں چل پڑتی ہے۔ حضور نے پوچھا اس نے کچھ کہا بھی تھا؟ اس نے جب کہ میں اللہ سے دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میرے اہل و عیال میں مجھے واپس لے کر مت، مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ بس اسی لیے اونٹ کو یہ حکم ہے کہ وہ مدینہ کا رخ اختیار نہیں کرتا، اس کو ادھر ہی دفن کر۔ تو اس لیے محترم عزیزوں، صحابہ کے جذبات تھے، نیتیں تھیں، ارادے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ استنبول کے باہر لشکر پہنچ گیا اور فاصلے پہ تھا تو آخری وقت آ گیا، تو لشکر یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی میزبانی کی ہے۔ مدینہ ساری دنیا جاتی ہے، سب سے پہلے جب حضور وہاں پہ گئے ہیں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کے ٹھہرے، میزبان رسول ہیں۔ انتقال کا وقت آ گیا، لشکر نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ دفن کرنے کا، یہاں پہ نہ کرنا، استنبول کی فصیل تک پہنچنا، اس شہر تک پہنچنا، میں مر بھی جاؤں تو میری میت کو بھی لے کے وہاں پہ پہنچا دوں، یہاں پہ دفن نہیں کرنا۔ آج بھی جاؤ، اللہ آپ کو استنبول لے کر جائیں، ترکی، تو استنبول کی جامع مسجد کے ساتھ ان کی قبر ہے، مزار ہے ان کا، تو کہا کہ میری میت کو بھی لے جانا اور وہاں پہ جا کے جب شہر کی فصیل آ جائے وہاں پہ دفن کرنا۔ کل اللہ کے دربار کی پیشی ہوگی، اللہ پوچھیں گے کیا لایا ہے، میں کہوں گا یا اللہ زندگی تو زندگی تھی، تیری امانت تھی، وہ جب تیرے پاس چلی گئی تو میری لاش نے بھی تیرے راستے میں سفر کیا تھا، میری لاش بھی تیرے راستے میں نکلی تھی۔ اور قرآن نے کہا کہ ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، یہ ساتھ آیت پڑھی کہ اے اللہ یہ تیرے لیے لے کر آیا ہوں، نیتیں تھی صحابہ، اسی لیے پہاڑوں نے راستے
دریاؤں نے راستے دیے ہیں، سمندروں نے راستے دیے ہیں، ہواؤں نے ان کے جسموں کے بوسے دیے ہیں، راتوں کی تاریکی میں بھی ان کے وجود ستاروں کی مانند چمکے ہیں، امت کے راہبر اور لیڈر بنے ہیں، حضور کے پیارے اور راج دلارے بنے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ میری جماعت ہے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ کی جماعت، یہ میری اپنی رب کی اپنی جماعت ہے۔ اللہ کو بھی پیار آ گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا سب، اور سارے مجھ سے راضی ہیں، میں بھی سب سے راضی ہوں۔ کل وعد اللہ الحسنی، اور قرآن نے کہا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، نیتوں کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، درد دل کی وجہ سے۔ تو محترم عزیزو، نیت کر لو نیک اعمال کی، نماز نہیں چھوڑنی ہے، قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کرنا ہے، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، جاتے رمضان کی ان گھڑیوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنی ہے، سخی بن کے زندہ رہنا ہے، کنجوس بن کے زندہ نہیں رہنا ہے، امت کے خیر خواہ بننا ہے، امت کی بھلائی اور ترقی کے کام کرنے ہیں، اجتماعی معاشرے کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں آنا ہے۔ ہم نیتیں کریں۔ جمعۃ الوداع کی آخری گھڑیوں میں یہی پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔